السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر سردار دلاور ہے اور میں جنرل اور لیپروسکوپک سرجن ہوں۔ آج جس موضوع کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے ایک براڈ ٹرم ہے کانسٹیپیشن، قبض۔ کانسٹیپیشن کیا ہے؟ اب یہ ایک بڑی ہی براڈ ٹرم ہے جس کو ہم کلاسیفائی کرنے پہ ہیں تو اٹ ہیز ملٹیپل کازز، لیکن یہ ہر بندے کے لیے، ہر انسان کی اپنی نظام کی روٹین اور اپنے کھانے پینے کی عادات اور واش روم جانے کی طریقہ کار کی وجہ سے ہی مختلف ہوتی ہے۔ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قبض ہم تب کہیں گے جب 3 دن یا اس سے زیادہ یا آپ کو بڑا پیشاب نہیں آیا یا آپ کی ہوا خارج نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ایک انسان کی روٹین ایسے ہے کہ وہ دن میں 2 دفعہ بڑا پیشاب کر رہا ہے، تو اگر اس کو 1 دن یا 2 دن بھی یہ نہ ہو، تو بڑا پیشاب نہ آئے، تو وہ قبض کی کیفیت سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اب اس کو کلاسیفائی کرنے پہ اگر ہم آئیں تو بکش لحاظ سے ہم اسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایکیوٹ اور کرونک۔ ایکیوٹ ہم کہتے ہیں کہ جی جو ایک قبض جو 3 دن سے کم نہ ہو، 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہوں اور اس میں آپ کو بڑا پیشاب بھی نہ آ رہا ہو اور آپ کو قبض کی شکایت بھی ہو، ساتھ ہوا بھی خارج نہ ہو رہی ہو۔ کرونک کانسٹیپیشن کا مطلب ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جو 15 دن یا اس سے زیادہ لمبا چل رہا ہو اور آپ کو بار بار اس مسئلے سے دوچار ہونا پڑ رہا ہو، مطلب آپ کی جو نارمل روٹین تھی بڑا پیشاب کرنے کی یا واش روم جانے کی، اس میں تبدیلی آئی ہو۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ریزنز کی، ہوتی کیوں ہے۔ ریزنز کی جب ہم بات کریں گے تو اس کی بھی ملٹیپل کازز ہیں، کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈے ٹو ڈے ویریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں، مثلاً پانی کم پینا، مثلاً کھانے پینے میں گوشت کا زیادہ استعمال، مثلاً آپ کا سیڈنٹری لائف اسٹائل، کھانا پینا کھایا اور بیٹھ گئے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو قبض سے دوچار کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جی ہم جن چیزوں کو اسپیسیفکلی دیکھنا چاہیں گے سرجیکل پوائنٹ آف ویو سے، وہ کچھ انتڑیوں کے ایسے عارضے یا مسائل ہیں جو قبض کاز کرنے کی وجہ بن سکتے ہیں، یا ہم اس کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ان مسائل یا عارضوں کی وجہ سے قبض ایک سمٹم یا ایک علامت کے طور پہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ قبض ہوتی کیا ہے؟ ہم اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ آپھر جانا، جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے، پیٹ پھول جانا، ہوا کا خارج نہ ہونا، بڑا پیشاب نہ آنا، پیٹ میں تلخی سی محسوس ہونا، کچھ کھانے پینے کو دل نہ کرنا، یہ اب قبض کی ساری علامات ہیں۔ جو سرجیکل لحاظ سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن میں قبض ایک علامت کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے، ان میں سب سے جو خطرناک اور پریشان کن چیز ہے وہ کینسر ہے۔ اگر بڑی آنت کا یا بڑے پخانے کے قریب کی جگہ کا کینسر ہوگا تو اس میں ہمیں قبض جیسی علامات دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انتڑی میں ٹوسٹ آ گیا، مطلب انتڑیاں نارمل جس پوزیشن میں پڑی ہوتی ہیں اس پوزیشن سے ڈیویٹ کر گئی ہیں، وہ ٹوسٹ ہو گئی ہیں، وہ روٹیٹ کر گئی ہیں، اس وجہ سے قبض ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر خون کی سپلائی انتڑی کے کسی بھی حصے کو افیکٹ کرے گی تو اس وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ عام طور پہ لوگوں میں اس کی اویئرنیس کم ہوتی ہے، ایک ہمارا آرگن ہوتا ہے لبلبہ۔ لبلبے کی اگر سوزش ہو وہ قبض کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیٹ میں پانی ہو وہ قبض کر سکتا ہے۔ اگر یرقان ہو یا جگر کا مسائل عارض لاحق ہوں وہ قبض کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اب ہم نے اپنی قبض کو تشخیص کیسے کرنا ہے کہ یہ کون سی ہے اور اس کو علاج کیسے کرنا ہے، اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو قبض رہ رہی ہے آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ آپ کو کوئی اور علامات تو نہیں آ رہی، مثلاً بڑے پیشاب میں خون آنا، مثلاً کبھی موشن لگ جانا، کبھی قبض ہو جانا، مثلاً پیٹ میں کنٹینیوس درد رہنا، مثلاً یہ کہ آپ کو حاجت ہو پیشاب کرنے کی، آپ واش روم جائیں لیکن پیشاب آئے نا۔ یہ ساری علامات، وزن کا کم ہونا، بھوک نہ لگنا، الٹیاں آنا، اگر ان میں سے کوئی علامات ہیں تو یہ ایک پریشان کن علامات ہیں۔ یہ صرف قبض نہیں ہے، قبض کو ایک علامت کے طور پہ ہم لیں گے، ان علامات کو ساتھ ملا کے پھر اس چیز کو ڈائگنوز کرنا چاہیے کہ یہ کیوں مسئلہ ہو رہا ہے۔ عموماً جو عام سیٹنگ میں یا ڈے ٹو ڈے سیٹنگ میں لوگوں کو قبض کا مسئلہ درپیش آتا ہے وہ ایکیوٹ نیچر کا ہوتا ہے اور وہ مطلب مینیجیبل ہے، اس میں کوئی پریشانی والی چیز نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو ڈائگنوز کرنا ہے کہ مجھے قبض ہوئی کیوں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کھانے سے یا جن کی کثرت کے استعمال کرنے کی وجہ سے یا جن کے کم استعمال کی وجہ سے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اور قبض ہو سکتی ہے۔ مثلاً امرود کھانے سے قبض ہوتی ہے، نان کھانے سے قبض ہوتی ہے، بڑا گوشت زیادہ کھانے سے قبض ہو سکتی ہے، ڈرائی فروٹ ایک بہت بڑی ریزن ہے قبض کرنے کی۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی ڈائٹ کو دیکھنا ہے کہ ڈائٹ میں ایسی کون سی چیز انکلوڈ ہوئی یا کون سی چیز مائنس ہوئی جس وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ بنا۔ عموماً جو ایک چیز دیکھی جاتی ہے
کہ پانی کا کم استعمال قبض کی بہت بڑی وجہ ہے۔ پانی کم پئیں گے تو ظاہر ہے جسم نے پانی پورا کرنا ہے، وہ بڑے پیشاب میں سے جذب کر لے گا، پیشاب سخت ہو جائے گا، قبض ہو جائے گی۔ تو ان سب علامات کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی ٹریٹمنٹ اور پریونشن کی طرف آتے ہیں کہ قبض کیسے ہم بچا سکتے ہیں ہونے سے اور کیسے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو جی اپنی ڈائٹ کا خیال بہت ضروری ہے۔ ڈائٹ کا مطلب ہے کہ آپ ہر چیز متوازن انداز میں اور ایک درمیانے لیول بنا کے ان کو استعمال کیا جائے۔ سبزیوں کا استعمال ہونا چاہیے، فروٹس کا استعمال، پتے والی سبزیاں جو ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اس کے لیے۔ دہی، اسبگول، یہ لیگزیٹیوز کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں، ہماری انتڑیوں کی جو موومنٹ ہے اس کو بہتر کر دیتے ہیں۔ پانی کا کثرت سے استعمال بڑا ضروری ہے، 10 سے 12 گلاس پانی پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ واکنگ اور اپنی سیڈنٹری لائف سٹائل کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔